اللہ کو پہچاننے کے کتنے مرحلے ہیں اور اللہ کی معرفت کیسی ہونی چاہیے، ان سوالوں کے جواب کو جانیں گے آج کے اس تفسیری ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ فصلت کی آخری دو آیتوں یعنی آیت نمبر 53 اور 54 کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ان دو آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط۔ ہم ان قریب ہی اپنی قدرت کی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان میں بھی دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی یقیناً حق ہے۔ کیا تمہارا پروردگار اس کے لیے کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر قابو رکھتا ہے؟ دیکھو یہ لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں پڑے ہیں، سن رکھو وہ یقیناً ہر چیز پر حاوی ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان دو آیات میں اپنے بندگان خاص کے لیے کچھ نکات رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ نکات خدا شناسی کے کئی مرحلے ہیں، کبھی آثار کے ذریعے مؤثر تک پہنچتے ہیں، آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور کبھی کبھی بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ اس کو پا لیتے ہیں۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، جس طرح وہ خود اپنی یکتائی کا شاہد اور گواہ ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک عمیت عین لا تراک علیہا، تو غائب ہی کب تھا کہ تیرے وجود کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہو، اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے۔ قیامت کے بارے میں شک کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں جس کی بنا پر ہم کو سزا یا جزا دے؟ انہ علی کل شیء شہید، یا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اس شک کا مقصد تو فسق و فجور کے لیے راستہ کھولنا ہے۔ یرید الانسان لیفجر اماما یسأل ایان یوم القیامہ، سورہ قیامت آیت نمبر 5-6۔ ناظرین، نکات کو جاننے کے بعد اب ان آیات کے بہترین پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، اللہ کی قدرت اور حکمت کے جلوے بے پناہ ہیں۔ سنوریہم یعنی وہ نشانیاں جو دکھائی دے رہی ہیں، ان کے علاوہ مستقبل میں اور بھی نشانیاں انہیں دکھائیں گے۔ نمبر 2، علم میں ترقی اللہ کی معرفت کی جانب ایک قدم ہے۔ نمبر 3، پوری دنیا اللہ کی معرفت کی درسگاہ ہے۔ نمبر 4، اللہ کی معرفت سب سے نزدیک مخلوق خود انسان اور سب سے دور کی چیزوں پر توجہ اور غور و فکر کے ذریعے ممکن ہے۔ نمبر 5، اللہ سب پر اپنی حجت تمام کرتا ہے۔ نمبر 6، اللہ کی معرفت یقین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نمبر 7، سچا معبود صرف اللہ ہے۔ نمبر 8، سوال کے ذریعے سوئے ضمیروں کو بیدار کریں۔ نمبر 9، اللہ کی ذات مقدس خود اپنے آپ کی گواہ ہے۔
انہو علی کل شیء شہید، جیسا کہ اولیاء خدا بھی کچھ یوں کہتے تھے، یا من دل بذاتہ علی ذاتہ۔ نمبر 10، اگر اللہ پر ایمان یقینی اور پکا ہو جائے تو قیامت پر ایمان بھی، جو کہ اللہ کی قدرت، حکمت اور عدالت کا جلوہ ہے، ثابت ہو جاتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اللہ کو پہچاننے کے کئی مرحلے ہوا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آثار کو دیکھ کر ہم مؤثر تک پہنچ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی بغیر واسطے کے اس تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ کی معرفت یقین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی سورہ کی تفسیر کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔